बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब और फेसबुक चैनल डॉक्टर उमर फारूक एस्ट्रोलॉजी। दोस्तों, यकम और 2 नवंबर को इंशाल्लाह मैं इस्लामाबाद में मौजूद होऊंगा। बहुत सारे अहबाब जो हैं मिलना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पे रब्ता करके अपना वक्त ज़रूर ले लें ताकि आपके ज़ायचे बना सकें और आपके जो सवालात हैं उनका जवाब दे सकें। दोस्तों, हमारा जो एस्ट्रोलॉजी का इल्म है और जितने भी दुनिया में उलूम हैं, सबसे अलीम ज़ात अल्लाह की है। जिसको वो जितना इल्म अता फरमाए उसकी अनायत है। हमारी जो प्रेडिक्शन थी अल्हम्दुलिल्लाह आपने देखा, जिसके बाद मुल्क में बहुत बड़ी हलचल मच गई। कई मुतअद्दिद प्रेडिक्शंस की, ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप के बारे में, मौजूदा वज़ीर आज़म और अपना डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के बारे में बताया आपको। और आपको पता है जब शादियाने बजाए गए कि बड़ा इस्तकबाल हो रहा है, जा रहे हैं वहाँ सऊदी अरब, फिर अमेरिका, और उसके बाद जनाब बड़े शादियाने बजाए गए। और उसके बाद आपने देखा कि सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इनको क्या जवाब दिया। मैंने आपसे अर्ज़ किया था कि कमर दरअक़ब एक इंतहाई नहस वक्त होता है। ये हर महीने आता है, सवा 2 दिन। लेकिन इसके भी हमारे जो उस्ताद मोहतरम फरमाते थे कि कुछ चीज़ें इसमें पॉज़िटिव भी होती हैं। और वो पॉज़िटिव उस वक़्त होती हैं जब मरीख़ वहाँ, उस घर का हाकिम वहाँ बैठा हो, और नेगेटिव बातें जो है ना, वो मख़फ़ी बातें वो होती हैं। अब आप देखिए, इस वक्त अगर आप गौर कीजिए तो आपको पता चल रहा है कि बहुत ज़्यादा मख़फ़ी बातें हैं जो सामने आ रही हैं। ये ज़ायचे में जो बुर्ज अकरम में सितारे इकट्ठे हुए हैं, ये उनका असर है। करंटली आज के ज़ायचे में चाँद की जो एंट्री है इस नज़रात में, वो बड़ी अहमियत रखती है। और मैं यहाँ एक बात अर्ज़ करता चलूँ कि चाँद इस वक्त बुर्ज जदी में मौजूद है, और चाँद के साथ ज़ुहल, नेपच्यून, अतारद, मरीख़, मुश्तरी, ये सब सितारे इसके साथ पॉज़िटिव कम्युनिकेशन में गिने जा रहे हैं। और आप ये समझिए कि टोटली इनमें 3 और 1 4 5 6 और 7 सितारे, इसमें हम कहेंगे कि 7 सितारे ऐसे हैं जो पॉज़िटिव कम्युनिकेशन कर रहे हैं। इसमें पाकिस्तान के हाल के खाने का सितारा सिर्फ ज़ोहरा जो है वो अपने घर में बैठा हुआ है, बाकी सब सितारे आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आप देखिए, आज़ाद कश्मीर हुकूमत जो है तब्दील करने की तरफ बातें जा रही हैं। मख्फी बातें थीं जो उधर गईं और वहाँ पे ये हुआ। ये मत समझिएगा कि ये कोई मतलब किसी की ख्वाहिश पे हो रहा है, ये कोई ऐसा कर, हरगिज़ नहीं, 1% भी नहीं। दुनिया को अल्लाह ने चलाना है, अल्लाह का फ़ैसला कवी है और अल्लाह का फ़ैसला गालिब है। हमारे बुज़ुर्ग फरमाते हैं कि जो दरिया में डूबता है ना, वो वही डूबता है जिसे ये पता हो कि मुझे तैरना आता है। जिस बेचारे को तैरना नहीं आता, वो दरिया में उतरता ही नहीं है। जब दरिया में उतरेगा नहीं तो डूबेगा क्या? अहले इल्म मेरे ख़्याल में मेरी बात बहुत गौर से समझ रहे हैं, और मुझे बड़ी खुशी होती है आपके कमेंट्स पढ़ के कि आप बात को समझते हैं। हमारे एक दोस्त हैं, वो भी एस्ट्रोलॉजी शगफ़ रखते हैं। एक मुलाकात उनसे हुई, मियाँ बदर साहब लाहौर में। तो मुझे कहने लगे, डॉक्टर साहब आप सितारे का नाम लेते हैं, फ़लाँ बुर्ज का हाकिम सितारा, ये तो सियारे हैं। मैंने कहा जी बिल्कुल आप दुरुस्त कहते हैं। असल में दोस्तों, हमने जो चीज़ें याद की, जैसे याद की कि फ़लाँ जो बुर्ज है उसका हाकिम सितारा कौन-सा है, तो हमें आज तक वो नहीं भूलता। हालाँकि बात दुरुस्त है, होना सियारा चाहिए, क्योंकि जो मूव हो रहे हैं वो हैं सियारे। ज़ुहल एक सियारा है, चाँद एक सियारा है। मेरा मकसद आपसे बात करने का, अर्ज़ करने का ये है कि ये टेक्निकल बात है, लेकिन क्योंकि हम ने याद ऐसे किया है कि उस्ताद जी पूछते थे कि ये बताओ कि बुर्ज हौज़ का हाकिम सितारा क्या है? तो हम कहते थे जी मुश्तरी है। तो उस्ताद जी को जब वो पढ़ा रहे होते थे तो हर चीज़ का जवाब देना पड़ता था, ताकि वो ये समझें कि हम उनके लेक्चर को सुनने के अहल हैं, और उनसे जो सवाल वो हमें उसका जवाब देना सिखा रहे हैं, हमें आता है। मतलब हमें तरीका समझ आता है कि बात यहाँ से यहाँ तक जाएगी। अभी दोस्तों, ये जो मरीख़ और नेपच्यून और ये सब सितारे जो हैं बुर्ज अकरम में इकट्ठे हुए हैं, ये बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। इनमें देखिए, मरीख़, अतारद, शम्स और कमर बुर्ज अकरम में आए। इनके इनके साथ 5वीं नज़र नेपच्यून की कायम हुई, और नेपच्यून जहाँ बैठा हुआ है वहीं ज़ुहल बैठा हुआ है। और ये मैंने आपसे पहले भी डिटेल से अर्ज़ किया कौन-सा सितारा इस वक़्त कहाँ काबिज़ है। आज के दोस्तों ज़ायचे में सबसे अहम बात जो है वो चाँद की है।
چاند زائچے میں برج جدی میں بیٹھا ہوا ہے اور زحل کے ساتھ ناظر ہے۔ آپ ایسے سمجھیے کہ قدرت نے جو فیصلہ کرنا ہے اس کی سمت میں باتیں بتدریج آتی جا رہی ہیں۔ تبدیلی جو ہے، جو میں نے آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ستارے اتنے پازیٹیو کمیونیکیشن ہے کہ چیزیں تبدیل ہوں گی، کوئی نہیں ان کو روک سکتا، یہ ہمارا ایک اندازہ ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلوں اب آپ کی خدمت میں کہ جتنی ڈیٹا کلیکشن ہماری ہے، جو ہم زائچے کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں، آپ سے بات کرتے ہیں، یہ جو 1 نومبر سے لے کے 15 نومبر تک ان ستاروں کے اثرات آئیں گے، اور جیسے جیسے آئیں گے انشاءاللہ آپ دیکھیں گے۔ اس سے اگلی بات میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ یہ کوئی ایسا مطلب مخفی علم اتنا زیادہ بھی مشکل نہیں ہے، بس جس کی یادداشت اچھی ہوگی، جو بندہ اس علم کو سیکھنا چاہے گا، یادداشت اچھی ہوگی، وہ انشاءاللہ سیکھ جائے گا۔ اب یہ زائچے میں جو مشتری کا مقام ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ مریخ کے ساتھ ناظر ہے، آپ یہ سمجھیے کہ ہر جگہ پہ کمیونیکیشن ہو رہی ہے، ستارے طاقت شیئر کر رہے ہیں، بات سمجھ آنا شروع ہو گئی ہے، کرنا کیا ہے، ہو کیا رہا ہے، چیزیں کدھر جائیں گی۔ اور انہی ستاروں کے مالک جو میں آپ سے عرض کر رہا ہوں آج کمیونیکیشن میں ہیں، کل بھی تھے، اور یہ جتنے ستارے میں نے آپ سے عرض کیا 7 کے 7 ستارے، ان سے منسوب ہر چیز ترقی کرے گی انشاءاللہ، ہر بندہ ترقی کرے گا انشاءاللہ، یہ بات یاد رکھیے گا۔ اور یہاں پہ ایسی بات ہرگز نہیں ہے کہ کوئی بھی چیز، کوئی بھی جگہ کسی بندے کو ہمیشہ کے لیے ملی ہو۔ ہمیشہ کے لیے بادشاہ صرف اللہ کی ہے، انسان آتا ہے اور اس نے اس دنیا سے جانا بھی ہے۔ تو ستارے جو بات کر رہے ہیں وہ تبدیلی کی کر رہے ہیں کہ چیزیں تبدیل ہوں گی، اور ہماری پریڈکشن میں سمجھتا ہوں جو سب سے بیسٹ آپ جو حالات حاضرہ پہ کام کر رہے ہیں، آپ دیکھیے آزاد کشمیر میں یہ حکومت تبدیل کرنے کی سمت میں باتیں لے کے جا رہے ہیں۔ اب جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ پاکستان کا جو وزیر اعظم ہوتا ہے اس کا حاکم ستارہ وہ زحل کے ماتحت آ جاتا ہے۔ اب زحل جو ہے، اس کو جو ناظر ستارے میں نے آپ سے عرض کیا کہ ساری کمیونیکیشن ہے، تو یہ نہیں ہو سکتا کہ میاں شہباز شریف صاحب بیٹھے رہیں اور باقی چیزیں بدل جائیں، ایسا ہرگز دنیا کا کوئی قانون لاگو نہیں ہے۔ اور جو میں نے آپ سے بات کی بڑی ہی مطلب میں نے کیلکولیشن کی، پڑھا، اور مجھے لگتا ہے معاملات الیکشن کمیشن تک جائے گا، اور یہ اس کا دروازہ کھٹکھٹایا جائے گا۔ عدلیہ بھی میں نے عرض کیا کہ اس وقت زائچے میں عدلیہ بھی ایک نیا جنم لینے کی سمت میں ہے، نئی باتیں آنے کی سمت میں ہیں، اندازہ ہمارا یہی ہے۔ خان صاحب کے نے جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب ستارے پازیٹیو ہوئے تو خان صاحب نے علی امین گنڈاپور کو ہٹایا اور اس کی جگہ پہ سہیل آفریدی صاحب کو وزیر اعلیٰ کے پی کے بنا دیا۔ اب کے پی کے میں آپ دیکھیے صورتحال کہاں جا رہی ہے، اور صورتحال جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ احتجاج ہوگا اور موو چلے گی، تحریک چلے گی، اس سمت میں باتیں آ چکی ہیں۔ مریخ کا یہ پہلو بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے، اور اس سے بھی زیادہ میں آپ سے عرض کرتا چلوں کہ جو ہی زائچے میں مریخ برج قوس میں جائے گا، جو برج جدی کی شخصیت کے زائچے میں یہ 12ویں خانے میں جائے گا، اور 12ویں خانے میں مریخ کا آنا اور اس کے مد مقابل جو ستارہ بیٹھا ہوا ہے جس کے ساتھ اس کی انتہائی آپ سمجھیے کہ نیگیٹو کمیونیکیشن ہونی ہے، وہ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہونی ہے، اور یہ اس کی کمیونیکیشن نحس ترین جو نظر قائم ہونی ہے یہ یورنس کے ساتھ ہونی ہے، اور یہ عمران خان کے مخالفین کو بھی چاروں شانہ چت کر دے گی۔ یہ زائچہ بتا رہا ہے۔ زائچے میں جو میرے احباب، میرے دوست جو پڑھتے ہیں زائچے کو ماشاءاللہ اور میرے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، مجھے بڑا محسوس ہوتا ہے کہ یار میرے جیسے بہت سارے طالب علم ہیں جو اپنے علمی پیاس بجھا رہے ہیں۔ بڑی ذات صرف اللہ کی ہے، حکیم ذات اللہ کی ہے، علیم ذات اللہ کی ہے۔ ہمارا یہ اندازہ ہے، ہمارا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے علم عطا فرمایا، اس کے مطابق عمران خان صاحب سٹرونگ ہیں اور عدلیہ سٹرونگ ہے۔ اور اس سے اگلی بات میں پھر کرتا چلوں کہ وزیر اعظم اور برج جدی سے تعلق رکھنے والی ایک شخصیت، ان کا زائچہ انتہائی نیگیٹو ہے، انتہائی نیگیٹو ہے۔
انتہائی نیگیٹو اس وقت کہتے ہیں جب اس کے ذائچے کے 12ویں خانے میں ستارہ ہو اور چھٹے میں ایک آ جائے. جیسے میں نے آپ کو عمران خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کی باتیں کی تھیں. اب ان کے ذائچہ پیدائش کے ستارے عمران خان کے مخالفین کے مشکلات کی سمت میں بڑھ رہے ہیں. آنے والا وقت عمران خان کے مخالفین کے لیے انتہائی شدت کے ساتھ آپ سمجھیے کہ مشکل وقت لائے گا، اور مجھے نہیں لگتا کہ یہ عمران خان کے مخالفین کبھی آپ کو خوش نظر آئیں، کیونکہ ان کے ستارے مزید الجھ رہے ہیں. جو اقدام تھا، جو میں نے آپ سے عرض کیا کہ جو ذائچہ 23 ستمبر سے پہلے تھا، 23 ستمبر کے بعد ستارے کہیں کہ کہیں پہنچ گئے. صورتحال بدل چکی ہے خان صاحب کے حق میں. یہ جو مریخ آئے گا خان صاحب کے ذائچہ پیدائش کے پہلے خانے میں آئے گا، اور یہاں پہ جب یہ مریخ آ کے بیٹھے گا تو اس کی جو یہاں خان صاحب کے گھر میں آنے کا مطلب خان صاحب کو مزید مضبوط کرنا اور سٹرونگ کرنا ہے. کرنٹلی جو میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جو اقتدار میں ہیں لوگ، ان کے آپس میں دراڑیں پڑ رہی ہیں، وہ آپ کو نظر آنا شروع ہو گئی ہیں. اور یہ جو تبدیلی ہے یہ آ کے رہے گی. مجھے یہ لگتا ہے کہ پاکستان میں ستارے جیسے شدت کے ساتھ تبدیل ہیں، اسی طرح دنیا میں بھی یہ تمام ستاروں کا اثر آنا ہے، اور بہت ساری چیزیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے تبدیل ہو جانی ہیں. آپ کے سامنے ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کتنے طریقے آئے اور انہوں نے بڑے سارے ٹیرف لگائے، بہت ساری باتیں کیں، لیکن آج وہی امریکہ میں ان کے خلاف احتجاج شروع ہیں، اور ان کے امریکہ کے اپنے جو مسائل ہیں وہ بڑھنا شروع ہو چکے ہیں. پھر میں دوبارہ عرض کرتا چلوں کہ میری کیلکولیشن میں جو میں ستاروں کو پڑھتا ہوں، یہ جو مریخ اپنا برج چینج کرے گا تو ہمارا یہ خطہ جس میں پاکستان، رشیا اور چائنا اور اس کے ساتھ ترکی، میرا ایک اندازہ ہے یہ جو خطہ ہے یہ آنے والے وقت میں سٹرونگ نظر آتا ہے، چیزیں یہاں بہتر نظر آتی ہیں.